اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها آمین. اچھا جی، اب پہلے ہم نے پڑھی تھی وہ آیات جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکی کا ایک جنرل بتایا تھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، نیکی کے کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں، کھول کھول کے بتا دیا. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ڈسپلن کرنے کے لیے ہمارے معاشرے کے رولز بتائے ہیں، جن میں پہلا کیا ہے کہ جان کی حفاظت. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ شریعت کے کچھ مقاصد ہیں، ٹھیک ہے نا. شریعت کیوں اللہ تعالیٰ نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسان کو کیوں نہیں چھوڑ دیا کہ بس اللہ کی عبادت کرتا اور بس کوئی رولز نہ ہوتے اپنے طریقے سے جیتا؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ شریعت کا مطلب ہوتا ہے وہ راستہ جس پہ چل کر آپ ایک ڈسپلن زندگی گزارتے ہیں نا، شرع راستے کو کہتے ہیں نا. تو آپ نے اس راستے پر چل کر کیا کیا آپ کو ملے گا؟ اگر آپ شریعت کے راستے پر چلیں گے تو آپ کو کیا، آپ کی جان کی حفاظت ہوگی، آپ کے مال کی حفاظت ہوگی، آپ کی عقل کی حفاظت ہوگی، آپ کے نسب کی حفاظت ہوگی، آپ کے ایمان کی حفاظت ہوگی. تو جہاں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کی حفاظت کرنی ہے وہاں پر رول دے دی ہیں. اب ہر انسان کی جان بہت زیادہ مقدس ہے. تو جب مسلمانوں کے معاشرے میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو مخاطب کیا نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. تو اب اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے کو قتل کرے گا تو پھر وہ قصاص میں خود مارا جائے گا. اگر کوئی آزاد قتل کرے گا تو وہ جس نے قتل کیا ہوگا وہی بدلے میں مارا جائے گا. اگر کوئی وہ غلام ہوگا جس نے قتل کیا ہے، قاتل غلام ہوگا، تو وہ قاتل ہی پکڑا جائے گا سزا کے لیے. اگر کوئی عورت قتل کرے گی، وہ قاتلہ ہوگی، تو اس قاتلہ ہی کو سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے پیچھے حدیث آیت میں پڑھا تھا. اور پھر اگر دیت کی تخفیف اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ دیت دے دو، اگر وہ معاف کر دیتے ہیں مقتول کے ورثاء تو ان کو دیت احسان کے طریقے سے، معروف طریقے سے ادا کرو. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رحمت دی تھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آگے اب جو آئی ہے وہ چیز ہے پیسے کے متعلق، مال کے متعلق. یہ جو آیت اب آئی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مال کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتبہ فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر. کتاب لکھنے کو کہتے ہیں نا، لکھی ہوئی چیز کو کتاب کہتے ہیں نا. تو جو لکھ دی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سب تو ہو جاتی ہے نا. تو اس سے کتب علی، جب علی کا وہ لگتا ہے نا صلہ، یعنی پریپوزیشن. کوئی بھی پریپوزیشن کسی ورڈ کے ساتھ، کسی ورب کے ساتھ آتی ہے تو اس کا میننگ ڈٹرمن کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کہتے ہیں میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے اس پر دیکھا، میں نے اس کے اندر دیکھا، ایسے کہتے ہیں نا. تو اندر، اوپر، پر، یہ پریپوزیشنز لگانے سے مطلب چینج ہو رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. جیسے کہتے ہیں وی لک اپ ٹو یو، وی آر لوکنگ ایٹ یو، وی ول لک ان ٹو دا میٹر، ہے نا. بالکل اسی طرح عربی میں جب
کوئی پریپوزیشن کسی ورب کے ساتھ آگے لگتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا میننگ ڈٹرمن ہوتا ہے. اب کتب علی جو ہے اس کا مطلب ہے فرض کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو کتب علیکم لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا تم سب کے اوپر کیا، اذا جب، حضر آ جائے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، احد تو آپ پر سمجھتے ہیں نا ایک، کم تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے، موت آ جائے تو پھر کیا ہوگا. اگر کسی کے سر پہ موت آ کھڑی ہوئی ہے تو ان طرح کا، اگر وہ ترکے میں چھوڑ کے جا رہا ہے، پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے کیا، خیرہ، خیر جو ہے نا مال کو کہتے ہیں. خیر ڈفرینٹ میننگ میں آتا ہے اور مال کے میننگ میں بھی آتا ہے، چونکہ ادھر مال کا وہ کانٹیکسٹ ہے تو ہم مال کے اس میں لیتے ہیں کہ اگر وہ چھوڑ جائے مال، الوصیت تو وصیت کرنا ہوگی، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف معروف طریقے سے. اب حقاً علی المتقین، یہ ایک حق ہے، یہ ایک ذمہ ہے تقوی والے لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں پر چلتے ہیں اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہوتے ہیں. اب یہ شروع کا حکم ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو توڑا جس میں جاہلیت کے دور میں ترکہ جو ہے وہ اولاد اور بیوی لے جاتی تھی، اور اگر کوئی حقدار بنتا بھی تھا اقربین میں سے تو اس کو ترکہ نہیں ملتا تھا، یا پھر گھر میں صرف اور صرف بیٹوں کو وراثت میں سے حق ملتا تھا اور عورتوں کو یا بیٹیوں کو حق نہیں دیا جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سلسلے میں اب ڈسپلن کر رہے ہیں. اس کے بعد ان آیات کے بعد سورۃ النساء میں تفصیل آ گئی ہے جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو وراثت میں جن جن کا حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھ دیا ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے، اب اسی رول کو فالو کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ وصیت کے سلسلے میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وصیت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو وارث نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک بات سوچنے کی ہے کہ اب اس کے بعد جب حکم آ گیا وہ ڈیٹیل میں کہ وارث کون کون ہوگا، کہ ماں کا کتنا حصہ ہے، باپ کا کتنا حصہ ہے، بچوں کا کتنا حصہ ہے، بیوی کا کتنا حصہ ہے، تو پھر ان کے حق میں وصیت نہیں ہوگی. وصیت ان کے لیے ہوتی ہے جو وارث نہیں ہوتے. لت سے دور پار کے کوئی رشتہ دار ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت نادار اور بہت مجبور ہیں، لیکن جب بندہ مرے گا، ظاہر ہے موت سر پہ کھڑی اور مرے گا تو پتہ ہے کہ جب وراثت بٹے گی تو ان میں ان کا حصہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی اجازت دی ہے کہ اس اپنے مال میں سے کچھ حصہ اپنے ان غریب اور نادار رشتہ داروں کے لیے رکھا جا سکے، یا کوئی اور بھی نیکی کا کام کرنے کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث بہت زیادہ مینشن کی جاتی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ جب وہ فوت ہو رہے تھے اور وہ کافی مال تھا ان کے پاس، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک ہی بیٹی ہے اور اتنا سارا مال ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں 3 حصے اپنا جو ہے وہ وصیت کر جاؤں، صدقہ کر جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا میں آدھا مال کر جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے. تیسرا حصہ دو، اور وہ بھی زیادہ ہے. یعنی بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے وارثوں کو امیر چھوڑ کر جائے بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر نیکی کرے اور اپنے وارثوں کو مسکین اور فقیر چھوڑ کے جائے، کہ اپنا سارا مال بانٹ دے اور جو وارث ہوں وہ خالی ہاتھ رہ جائیں. تو بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی وراثت میں مال چھوڑ کر جائے تاکہ وارث پیچھے سے ان کو وہ مال ملے اور وہ اس سے نیکیوں کے کام کریں، دعا میں یاد آ جاتا ہے انسان، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو سب سے بہترین جو حق ہوتا ہے وہ اپنے اقربا کا ہوتا ہے نا، اپنے قریب ترین لوگوں کا، تو ان کے حق میں جو ہے وہ چھوڑ کے جانا چاہیے مال. اچھا، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب مال زیادہ ہو تو پھر وصیت کرنی چاہیے، اور اگر مال کم ہو تو وارثوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر مسلمان کے پاس روپیہ پیسہ ہو، زیادہ مال ہو حق حلال کا، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلی آیت ہے فمن، تو جو کوئی بدلہ بدل ڈالے اس کو، کس کو؟ وصیت کو، بعد اس کے جو سمعہ اس نے سن لیا اس وصیت کو، فإنما، تو بے شک، انما کیا کرتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، انما اگلی بات کو کنفرم کر دیتا ہے کہ اس سے یہ سب سے سچی بات ہے اور یہ حق بات ہے. ٹھیک ہے. فإنما، تو بے شک، اثمہ، اس کا گناہ، یعنی اس بدلنے کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جو اس کو بدل ڈالیں.
یعنی وصیت اگر کسی انسان نے کیا ہے تو پھر اس کو سن کر اور پھر بدلنا نہیں چاہیے، اس کی وصیت کو پورا کرنا چاہیے، اور جو بدلے گا اس کا گناہ اسی کے سر پر ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، خوب ہمیشہ سننے والا، اور علیم، خوب ہمیشہ جاننے والا ہے۔ اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، اور اس سے ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ سنی ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سن رہا ہے اور جان رہا ہے۔ فمن، تو جو کوئی خوفا، ڈر جائے، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جنفن، کسی زیادتی کی وجہ سے، او اثمن، یا گناہ کی وجہ سے، کہ یہ جو وصیت کر رہا ہے یہ بہت زیادہ گناہ والی ہے یا زیادتی والی ہے، فاصلح، تو چاہیے کہ کیا کرے، اصلاح کر دے، بینہم، ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بہت زیادہ مغفرت کرنے والے، اور رحیم، بہت زیادہ بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو وصیت کرنے والا ہے وہ ایسی وصیت کر جاتا ہے جو ناحق ہوتی ہے، جیسے کسی بچے کو آگ کر دینا، یا کوئی ایسا حرام کام کرنے کی وصیت کر جانا، اور یعنی کوئی بھی ایسی وصیت کر گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے منافی ہے، جو گناہ پر مبنی ہے، جو زیادتی پر مبنی ہے، تو جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اس وصیت میں تبدیلی کر سکتے ہیں، یہ سوچ کے کہ یہ گناہ کا کام کریں گے تو پھر اس کو اذیت ہی ہوگی، تو اس وصیت کو بدل دینا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ کہاں پر جنفا کہتے ہیں گناہ کی طرف مائل ہونا، غلطی اور زیادتی کی طرف جھکنا، تو اس نے کوئی ایسا فیصلہ کر دیا ہے کسی کو ناحق جو ہے وہ جس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس وصیت میں، یا کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، تو پھر جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس وصیت کی اصلاح کر دیں، تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ سارے معاملے جو ہوتے ہیں نا وراثت کے، آج کل تو ہمارے معاشرے میں وراثت کو بالکل اللہ کے اصولوں کو پیچھے ڈال دیا گیا ہے، اور جو آدمیوں کے دل میں آتی ہے وہ کر جاتے ہیں، اپنی بہنوں کو بالکل حصہ نہیں دیتے، ان کو کہتے ہیں ان کو جہیز مل چکا ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں، وہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، خوب کھا رہی ہیں، اور اگر گھر وراثت میں چھوڑ جاتے ہیں تو پھر گھر کو نہ بیچتے ہیں نہ اس کے حصے لگاتے ہیں، کسی کو اس کا حصہ نہیں ملتا، ایک بھائی رہ رہا ہے تو وہ زیادتی کے ساتھ رہتا ہے، اور سارے وارث اس کا منہ دیکھتے رہتے ہیں، اور یا پھر غصب کر لیتا ہے، یا پھر وہ دیتا نہیں ہے۔ یہ سارے گناہ کے کام ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اوپر بہت سخت پکڑ رکھی ہوئی ہے، ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے سورۃ النساء میں کہ مما قل منہ او کثر، یعنی چھوٹے سے چھوٹی چیز اور بڑے سے بڑی چیز سب بٹے گی وارثوں میں، اور کسی کو کوئی چوری چھپے رکھ نہیں سکتا، یا اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتا، یا اس میں بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم والا ہے اور سننے والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وارثوں کا مال کھا کر بھی انسان کوئی سکون سے نہیں رہ سکتا، اور وہ مال بھی ختم ہو جاتا ہے، اور انسان سے ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ سو اس لیے اس چیز کا دھیان بہت ضروری رکھنا بہت ضروری ہے، جیسے ہی کوئی فوت ہوتا ہے فوراً وراثت کا مال بانٹ دینا چاہیے، اور اپنے سر سے اس بوجھ کو اتار دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو سنبھال کر رکھا جائے اور اپنی عاقبت خراب کی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر پاکستان میں کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں پر بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتے، نہ ان کو گھر سے باہر بیاتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں کہ ہماری زمینیں بٹ جائیں گی، یعنی ہماری وارث ہے، لے کے چلی جائے گی چیزیں، اور اس طرح کی باتیں بہت ساری سننے میں آتی ہیں، اور بہت سارے بھائیوں کا پتہ چلتا ہے جو اپنی بہنوں کو ان کے حق سے محروم کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات پتہ چلتے ہیں کہ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، وراثت ان کی اس سے پہلے کہ وہ یتیم بڑے ہوں۔ There are so many stories that we can tell، لیکن اصل میں پتہ ہونے کی بات یہ ہے کہ اس سے انسان کے اعمال برباد ہوتے ہیں، اس کی عاقبت، اس کا ہمیشگی کی زندگی جو ہے نا وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے، کہ اتنا بڑا گناہ ہے مال کا میں گڑبڑ کرنا، اور اسپیشلی وراثت کے مال میں۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو یہ حقیقت پتہ چل جائے کہ یہ اس دنیا میں اگر خدا نخواستہ کسی نے کسی کی وراثت کا مال چھوٹا بڑا کچھ بھی لیا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آگے جا کے بہت بڑا امتحان ہے۔ تو اس وقت اگر کوئی سن رہا ہے اور جنہوں نے کسی کا مال
غصب کیا خدا نخواستہ یا کسی وراثت کے مال کو بانٹا نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ فوراً سے پیشتر اس معاملے کو حل کریں، کیونکہ اپنی زندگی کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کب واپسی کا وقت آ جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس ابو، چاچا، بھائی، کسی نے بھی ایسا یا اپنے ہسبینڈ نے بھی کوئی ایسا کام خدا نخواستہ کیا ہوا ہے کہ کسی کی وراثت میں سے ان کا حق نہیں دیا ہوا، تو یہ بات ان کے کانوں میں ڈال دیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بہت بڑی مشکل ہے، دنیا میں بھی مشکل پیدا کرتی ہے، آخرت میں بھی مشکل پیدا کرے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم حق حلال کی روزی کھائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے گھر دینا ہوا تو دے دے گا، بیچ کے حصے لگائیں اور لوگوں میں بانٹ دیں، وارثوں میں بانٹ دیں، اور کسی کا حق نہ ماریں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کہ یہ دیکھیں کہ عورتیں اتنی اسٹرانگ مخلوق ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ جب وہ کرنے پر آئیں گی نا، جب وہ اپنے ہسبینڈ سے کہے گی یہ گھر جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ آپ کے بہن بھائیوں کا حصہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دے گا، اس کو بانٹیں اور اپنے سر سے یہ بوجھ اتاریں، اللہ تعالیٰ ہم کو دے دے گا، تو آپ یقین کریں کہ ہسبینڈز مان جاتے ہیں۔ عورتیں ہی روکنے والی ہوتی ہیں اور عورتیں ہی سیدھے راستے پر اللہ کے حکم سے ڈلوا دیتی ہیں، کیونکہ وہ ان کا انفلوئنس بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم کسی کو بدل نہیں سکتے، جن کو بدل سکتے ہیں ان کو تو بدلیں نا۔ اپنے بچوں کو بتانا شروع کر دیں کہ وراثت کا معاملہ کتنا سخت اور سنگین ہے بیٹے، کہ جب میں مر جاؤں گی تو آپ نے کس طرح فوراً بانٹنا ہوگا۔ ہم ماں باپ میں سے کسی کو کچھ ہو جاتا ہے تو وراثت بانٹ کر حقداروں میں بانٹ دینا ہے اور اپنے سر سے یہ بوجھ اتارنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہمارے سے کوئی بھی ایسا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ کروائے کہ جس کی وجہ سے ہماری عاقبت جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں رزق حلال عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم وراثت کے معاملے میں کوئی گڑبڑ نہ کریں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔